السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القراءۃ الراشدہ الجزءالاول الدرس الرابع کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا سبق ہے فی السوق، بازار میں۔ سوقن کی جمع آتی ہے اسواق، معنی ہوگا بازار۔ فی السوق، بازار میں۔ عمر هل زرت سوق هذا البلد یا صدیقی؟ هل زرت، کیا تو نے دیکھا ہے، سوق بازار کو۔ زارا یا زورو زیارتن کے معنی ہوتا ہے ملاقات کرنا۔ هذا البلد، اس شہر کی، یا صدیقی، اے میرے دوست۔ صدیقن کی جمع آتی ہے اصدقاء، معنی ہوگا دوست۔ هل زرت سوق هذا البلد یا صدیقی، اے میرے دوست کیا تو نے اس شہر کا بازار دیکھا ہے۔ خالد، تو خالد نے کہا لا یا اخی، نہیں اے میرے بھائی۔ فإنی غریب جدید فی هذا البلد لا اعرف الطریق۔ فإنی غریب جدید، کیونکہ میں نیا اجنبی ہوں۔ غریب کی جمع آتی ہے غربا، معنی ہوگا پردیسی، اجنبی۔ اگر یہی غریب اردو زبان میں استعمال ہو تو اس کے معنی ہوگا تنگ دست، پریشان حال۔ اور اگر یہی غریب عربی زبان میں استعمال ہو تو اس کے معنی ہوگا اجنبی، پردیسی۔ فی هذا البلد، اس شہر میں، لا اعرف الطریق، میں راستہ نہیں جانتا۔ عرف یعرف عرفاناً کے معنی ہوتا ہے پہچاننا۔ طریقن کی جمع آتی ہے طرق، کے معنی ہوگا روڈ، راستہ۔ فإنی غریب جدید فی هذا البلد لا اعرف الطریق، کیونکہ میں اس شہر میں نیا اجنبی ہوں، مجھے راستہ معلوم نہیں۔ یا اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ میں اس شہر میں نیا اجنبی ہوں، میں راستہ نہیں جانتا۔ عمر، تو عمر نے کہا تعال معی فإنی ذاہب إلی السوق لأشتری بعض الحوائج۔ تعال، آپ تشریف لائیں، معی، میرے ساتھ۔ فإنی ذاہب، اس لیے کہ میں جا رہا ہوں، إلی السوق، بازار کی طرف، لأشتری، تاکہ میں خریدوں، بعض الحوائج، بعض ضروریات۔ تعال معی فإنی ذاہب إلی السوق لأشتری بعض الحوائج، آپ میرے ساتھ تشریف لائیں کیونکہ میں بعض ضروریات خریدنے کے لیے بازار جا رہا ہوں۔ ونرجع قبل المغرب ان شاء اللہ فإن السوق غیر بعیدۃ۔ ونرجع، اور ہم لوٹ آئیں گے، قبل المغرب، مغرب کی نماز سے پہلے، ان شاء اللہ۔ فإن السوق، کیونکہ بازار، غیر بعیدۃ، دور نہیں ہے۔ ونرجع قبل المغرب ان شاء اللہ فإن السوق غیر بعیدۃ، اور انشاءاللہ ہم مغرب کی نماز سے پہلے لوٹ آئیں گے، اس لیے کہ بازار دور نہیں ہے، کیونکہ بازار دور نہیں ہے۔ خالد، تو خالد نے کہا ما شاء اللہ هذه سوق کبیرۃ والدکاکین نظیفۃ جمیلۃ۔ ما شاء اللہ، هذه سوق کبیرۃ، یہ بڑا بازار، والدکاکین، اور دکانیں، نظیفۃ، صاف ستھری، جمیلۃ، اور خوبصورت۔ یعنی ما شاء اللہ هذه سوق کبیرۃ والدکاکین نظیفۃ، ماشاء اللہ یہ بڑا بازار اور دکانیں صاف ستھری اور خوبصورت ہیں۔ وما هذا الدکان الجمیل إلی الیمین یا عمر، دیکھیے دکان کی جمع آتی ہے دکاکین، کے معنی ہوتا ہے دکان۔ وما هذا الدکان، وما هذا الدکان الجمیل، اور یہ خوبصورت دکان کس چیز کی ہے، الی الیمین، داہنی طرف کی۔ یمین کی جمع آتی ہے ایمان، معنی ہوگا داہنی جانب، یا عمر، اے عمر۔ وما هذا الدکان الجمیل الی الیمین یا عمر، اور اے عمر یہ داہنی طرف کی خوبصورت دکان کس چیز کی ہے، عمر؟ تو عمر نے کہا ھذا دکان فاکہانی، ھذا دکان، یہ دکان فاکہانی، میوے فروش کی ہے۔
ھذا دکان فاکہانی، یہ میوے فروش کی دکان ہے، یعنی میوے بیچنے والوں کی دکان ہے۔ الا تری الی الفواکہ وتری الناس یساومون الفاکہانی فیہا، الا تری، کہ آپ نہیں دیکھتے، الی الفواکہ، میوے کی طرف، فاکہتن کی جمع آتی ہے فواکہ، معنی ہوگا میوہ، وتری الناس، اور لوگوں کو نہیں دیکھتے، یساومون، بھاؤ تاؤ کرتے ہوئے، سودا کرتے ہوئے، ساوم یساوم مساومتن کے معنی ہوتا ہے سودا کرنا، بھاؤ تاؤ کرنا، الفاکہانیہ، میوے فروش سے، فیہا، میوے کے بارے میں، الا تری الی الفواکہ وتری الناس یساومون الفاکہانیہ فیہا، کہ آپ میوہ نہیں دیکھتے اور لوگوں کو نہیں دیکھتے میوہ فروش سے میوے کے بارے میں بھاؤ تاؤ کرتے ہوئے، کہ آپ میوہ نہیں دیکھتے اور لوگوں کو میوہ کے بارے میں میوے فروش سے بھاؤ تاؤ کرتے ہوئے نہیں دیکھتے۔ خالد، تو خالد نے کہا انا اريد ان اشتری شیئا من الفواکہ، انا اريد، میں چاہتا ہوں، ان اشتری، کہ میں خریدوں، شیئا، کچھ، من الفواکہ، میوے میں سے، انا اريد ان اشتری شیئا من الفواکہ، میں کچھ میوہ خریدنا چاہتا ہوں، الموز، جیسے کیلا، والجوافۃ، اور امرود، والبرتقال، اور سنترا۔ فإني أريد أن أدعو بعض الإخوان إلى الفطور بكرة، فإني أريد، کیونکہ میں چاہتا ہوں، ان ادعو، کہ میں دعوت دوں، دعا یدعو کے معنی ہوتا ہے دعوت دینا، بعض الاخوانی، بعض دوستوں کی، الی الفطور، ناشتے کی، بکرتاً، صبح سویرے، فإنی اريد ان ادعو بعض الاخوان الی الفطور بکرتاً، کیونکہ میں کل صبح سویرے بعض دوستوں کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ عمر، تو عمر نے کہا الجوافۃ غالیۃ جدا فی ہذہ الایام، الجوافۃ، امرود، غالیۃ، مہنگی ہے، جدا، زیادہ، فی ہذہ الایام، ان دنوں میں، الجوافۃ غالیۃ جدا فی ہذہ الایام، امرود ان دنوں میں زیادہ مہنگی ہے، والبرتقال حامض، والبرتقال، اور سنترا، حامض، کھٹا ہے، والبرتقال حامض، اور سنترا کھٹا ہے، ولا بأس، اور کوئی حرج نہیں، اور کوئی مضائقہ نہیں، بأسن کے معنی ہوتا ہے حرج، ولا بأس، اور کوئی حرج نہیں، بالموز، کیلے میں، ولا بأس بالموز، اور کیلے میں کوئی حرج نہیں، الجوافۃ غالیۃ جدا فی ہذہ الایام، امرود ان دنوں میں زیادہ مہنگی ہے، والبرتقال حامض، اور سنترا کھٹا ہے، ولا بأس بالموز، اور کیلے میں کوئی حرج نہیں، اور کیلے میں کوئی مضائقہ نہیں۔ خالد، تو خالد نے کہا تفضل یا اخی نساوم الفاکہانی، تفضل، تشریف لائیں، یا اخی، اے میرے بھائی، نساوم الفاکہانی، ہم بھاؤ تاؤ کرتے ہیں میوے فروش سے، تفضل یا اخی نساوم الفاکہانی، اے میرے بھائی آپ تشریف لائیں، ہم میوے فروش سے بھاؤ تاؤ کرتے ہیں۔ عمر، تو عمر نے کہا احسن ان نشتری الفواکہ من سوق الخضر بکرۃ، احسن، کہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، احسن، زیادہ بہتر ہوگا، زیادہ اچھا ہوگا، ان اشتریہ، کہ ہم خریدیں، الفواکہ، میوہ، من سوق الخضر، سبزی منڈی سے، سبزی مارکیٹ سے، بکرتاً، صبح سویرے، احسن ان نشتری الفواکہ من سوق الخضر بکرۃ، زیادہ بہتر ہے، زیادہ اچھا ہے کہ ہم صبح سویرے سبزی منڈی سے میوہ خریدیں، یعنی زیادہ بہتر ہے کہ ہم صبح سویرے سبزی منڈی سے میوہ خریدیں۔ فإن الفواکہ والثمار فیہا کثیرۃ ورخیصۃ، فإن الفواکہ، کیونکہ میوے، والثمار، اور پھل، فیہا، اس میں، کثیرۃ، زیادہ،
ورخیصۃ اور سستی ہوں گی۔ فإن الفواکہ والثمار فیہا کثیرۃ ورخیصۃ، کیونکہ اس میں میوہ اور پھل زیادہ اور سستی ہوں گی۔ خالد، تو خالد نے کہا ھذا ھو الرأی، یہی بہتر رائے ہے، یعنی ھذا ھو الرأی، یہی وہ رائے ہے، یعنی اس طرح نہیں کہیں گے ھذا ھو الرأی، یہی بہتر رائے ہے۔ وما ھذہ الدکاکین یا عمر، وما ھذہ الدکاکین، اور یہ دکانیں کس چیز کی ہے، یا عمر، اے عمر، وما ھذہ الدکاکین یا عمر، اور اے عمر یہ دکانیں کس چیز کی ہیں؟ عمر، تو عمر نے کہا ھذہ دکاکین القماشی، ھذہ دکاکین، یہ دکانیں کپڑے کی ہے۔ قماشن کی جمع آتی ہے اقمشتن، کے معنی ہوگا کپڑا۔ ھذہ دکاکین القماشی، یہ کپڑے کی دکان ہے۔ الا تری کیف بسطوا انواعا من القماش، الا تری، کیا تم نہیں دیکھتے، کیف بسطوا، کس طرح پھیلائے ہوئے ہیں۔ بسط یبسط کے معنی ہوتا ہے پھیلانا۔ کیف بسطوا، کس طرح پھیلائے ہوئے ہیں، انواعا، قسم قسم کے۔ نوع کی جمع آتی ہے انواع، قسم کے۔ من القماشی، کپڑوں میں سے، یعنی الا تری کیف بسطوا انواعا من القماشی، کیا آپ نہیں دیکھتے کس طرح قسم قسم کے کپڑے پھیلائے ہوئے ہیں۔ وکیف یلمسها الناس ویساومون فیہا التجار، وکیف یلمسها، اور کس طرح اس کو چھو رہے ہیں۔ لمس یلمس کے معنی ہوتا ہے چھونا۔ وکیف یلمسها الناس، اور لوگ اس کو چھو رہے ہیں۔ وکیف یلمسها الناس، اور کس طرح لوگ اس کو چھو رہے ہیں۔ ویساومون، اور بھاؤ تاؤ کر رہے ہیں، فیہا، کپڑے کے بارے میں، التجار، تاجروں سے۔ وکیف یلمسها الناس ویساومون فیہا التجار، اور کس طرح لوگ اس کو چھو رہے ہیں اور تاجروں سے کپڑے کے بارے میں بھاؤ تاؤ کر رہے ہیں۔ تعالی، اب تشریف لائیں۔ فإنی أريد أن أشتري حذاء، فإنی أريد، کیونکہ میں چاہتا ہوں، أن أشتري حذاء، کہ میں ایک جوتا خریدوں۔ فإنی أريد أن أشتري حذاء، کیونکہ میں ایک جوتا خریدنا چاہتا ہوں۔ خالد، تو خالد نے کہا تفضل فإنی صاحبک، تفضل، اب تشریف لائے، فإنی صاحبک، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ تفضل فإنی صاحبک، آپ تشریف لائے، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ عمر، تو عمر نے کہا من فضلک اخرج لی حذاء مطابقا، من فضلک، براہ مہربانی، پلیز، اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں، من فضلک، برائے مہربانی، برائے کرم، اخرج لی، میرے لیے نکالیے، حذاء، ایک ایسا جوتا، مطابقا، جو بالکل فٹ ہو۔ من فضلک اخرج لی حذاء مطابقا، برائے مہربانی آپ میرے ناپ کا ایک جوتا نکالے۔ آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں، من فضلک اخرج لی حذاء مطابقا، برائے مہربانی، برائے کرم آپ میرے ناپ کا ایک جوتا نکالیں۔ صاحب الدکان، دکان والے صاحب نے کہا ھذا حذاء جمیل ومتین، ھذا حذاء، یہ جوتا، جمیل، خوبصورت ہے، ومتین، اور مضبوط ہے۔ ھذا حذاء جمیل ومتین، یہ جوتا خوبصورت اور مضبوط ہے۔ عمر، تو عمر نے کہا نعم، ہاں۔ ولکنہ واسع قلیلا، ولکنہ، لیکن وہ، یعنی جوتا، ولکنہ، اور لیکن وہ، واسع، چوڑا، قلیلا، تھوڑا، ولکنہ واسع قلیلا، اور لیکن وہ تھوڑا چوڑا ہے۔ ہم اس طرح نہیں کہیں گے، بلکہ ہم کہیں گے ولکنہ واسع قلیلا، لیکن وہ تھوڑا ڈھیلا ہے۔ یہ اچھا لگتا ہے، ولکنہ واسع قلیلا، لیکن وہ تھوڑا ڈھیلا ہے۔ صاحب الدکان، دکان والے صاحب نے کہا وھذا الآخر مطابق تماما، وھذا الآخر، اور یہ دوسرا، یعنی دوسرا جوتا، وھذا الآخر، اور یہ دوسرا، مطابق، تماما، بالکل فٹ ہے۔ وھذا الآخر مطابق تماما، اور یہ دوسرا، وھذا الآخر مطابق تماما، اور یہ دوسرا بالکل فٹ ہے۔ عمر، تو عمر نے کہا بکم ہوا،
یہ کتنے کی ہے؟ صاحب الدکان، دکان والے صاحب نے کہا ب6 روبیات، 6 روپے کی ہے۔ عمر، تو عمر نے کہا الا تنزل فی الثمن، الا تنزل، کیا آپ اتریں گے نہیں، الا تنزل، کیا آپ اتریں گے نہیں، فی الثمن، قیمت میں۔ الا تنزل فی الثمن، آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں الا تنزل فی الثمن، کیا آپ قیمت کم نہیں کریں گے، کیا آپ قیمت میں اتریں گے نہیں، الا تنزل فی الثمن، کیا آپ قیمت کم نہیں کریں گے۔ صاحب الدکان، دکان والے صاحب نے کہا لن تجد یا سیدی ارخص من هذا فی السوق، لن تجد، ہرگز آپ نہیں پائیں گے، یا سیدی، اے میرے بھائی، ارخص، زیادہ سستی، ارخص اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، من هذا، اس سے، فی السوق، بازار میں، لن تجد یا سیدی ارخص من هذا فی السوق، اے میرے بھائی آپ کو بازار میں اس سے زیادہ سستا نہیں ملے گا۔ لن تجد یا سیدی ارخص من هذا فی السوق، اے میرے بھائی آپ بازار میں اس سے زیادہ سستا نہیں پائیں گے۔ عمر، تو عمر نے کہا اصدقک لانک مسلم والمسلم لا یکذب ولا یغش، اصدقک، میں آپ کی تصدیق کرتا ہوں، صدق یصدق کا معنی ہوتا ہے تصدیق کرنا، اصدقک، میں آپ کی تصدیق کرتا ہوں، لانک، اس لیے کہ آپ مسلم، مسلمان ہیں، والمسلم، اور مسلم اور مسلمان، لا یکذب، نہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، ولا یغش، اور نہ وہ دھوکہ دیتے ہیں۔ غش یغش کے معنی ہوتا ہے دھوکہ دینا۔ اصدقک لانک مسلم والمسلم لا یکذب ولا یغش، میں آپ کی تصدیق کرتا ہوں اس لیے کہ آپ مسلمان ہیں، اور مسلمان نہ جھوٹ بولتا ہے اور نہ دھوکہ دیتا ہے۔ خالد، تو خالد نے کہا وما هذا المکان الذی یأکل فیہ الناس، وما هذا المکان، اور یہ کون سی جگہ ہے، الذی یأکل فیہ الناس، جس میں لوگ کھا رہے ہیں، وما هذا المکان الذی یأکل فیہ الناس، اور یہ کون سی جگہ ہے جس میں لوگ کھا رہے ہیں۔ عمر، تو عمر نے کہا ھذا مطعم یأکل فیہ الناس، ھذا مطعم، یہ ہوٹل ہے، مطعم کی جمع آتی ہے مطاعم، ھذا مطعم، یہ ہوٹل ہے، یأکل فیہ الناس، جس میں لوگ کھا رہے ہیں، ھذا مطعم یأکل فیہ الناس، یہ ہوٹل ہے جس میں لوگ کھا رہے ہیں، والمطاعم فی البلد کثیرۃ، والمطاعم، اور ہوٹلیں، فی البلد، شہر میں، کثیرۃ، زیادہ ہیں، والمطاعم فی البلد کثیرۃ، اور شہر میں ہوٹلیں زیادہ ہیں۔ خالد، تو خالد نے کہا مالی لم ار مطعما فی القریہ، مالی لم ار، کیا بات ہے کہ میں نہیں دیکھتا، مطعما، کوئی ہوٹل، فی القریہ، گاؤں میں، مالی لم ار مطعما فی القریہ، کیا بات ہے کہ میں گاؤں میں کوئی ہوٹل نہیں دیکھتا۔ آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں مالی لم ار مطعما فی القریہ، کیا بات ہے کہ مجھے گاؤں میں کوئی ہوٹل نظر نہیں آتا۔ مالی لم ار مطعما فی القریہ، کیا بات ہے کہ میں نے گاؤں میں کوئی ہوٹل نہیں دیکھا۔ عمر، تو عمر نے کہا لأن البلد فیہ غرباء ومسافرون لیس لهم بیوت یقیمون فیہا ویأکلون فیہا، لأن البلد، اس لیے کہ شہر، فیہ، اس میں، غرباء، اجنبی، ومسافرون، اور مسافر، لیس لهم، جن کے پاس، بیوتن، نہ گھر ہوتے ہیں، یقیمون فیہا، جس میں وہ ٹھہرے، ویأکلون فیہا، اور جس میں وہ کھائیں۔ لأن البلد فیہ غرباء ومسافرون لیس لهم بیوت یقیمون فیہا ویأکلون فیہا، اس لیے کہ شہر میں اجنبی اور مسافر رہتے ہیں، جن کے پاس نہ مکان ہے، جن کے پاس نہ مکانات ہے جس میں وہ ٹھہرے اور جس میں وہ کھائے، یعنی لأن البلد فیہ غرباء ومسافرون لیس لهم بیوت یقیمون فیہا ویأکلون فیہا، اس لیے کہ شہر میں اجنبی اور مسافر رہتے ہیں جن کے پاس نہ مکان ہے جس میں وہ ٹھہرے اور جس میں وہ کھانا کھائے۔ فیأکلون فی المطاعم، فیأکلون، پس وہ لوگ کھاتے ہیں، فی المطاعم، ہوٹلوں میں، فیأکلون فی المطاعم، پس وہ لوگ ہوٹلوں میں کھاتے ہیں،
اما القریۃ فالغریب فیہا قلیل فلا حاجۃ فی القریۃ الی المطعم، اما القریۃ بہرحال گاؤں، فالغریب تو گاؤں میں اجنبی، اما القریۃ فالغریب فیہا بہرحال گاؤں، فالغریب تو اجنبی اس میں، قلیل تھوڑے رہتے ہیں، فلا حاجۃ تو کوئی ضرورت نہیں، فی القریۃ گاؤں میں، الی المطعم ہوٹل کی۔ اما القریۃ فالغریب فیہا قلیل فلا حاجۃ فی القریۃ الی المطعم، رہی بات گاؤں کی تو گاؤں میں پردیسی کم پائے جاتے ہیں، اس لیے گاؤں میں ہوٹل کی ضرورت نہیں۔ اب اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں، رہی بات گاؤں کی تو گاؤں میں اجنبی بہت کم رہتے ہیں، اس لیے گاؤں میں ہوٹلوں کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی۔ خالد تو خالد نے کہا وَأَيْنَ نَجِدُ الْوَرَقَ وَالْحِبْرَ وَالْقَلَمَ وَالْمِرْسَمَ وَالنَّشَافَةَ وَأَدَوَاتِ الْكِتَابِ، وَأَيْنَ نَجِدُ اور ہم کہاں پائیں گے، الورق کاغذ، والحبر اور روشنائی، حبرن کی جمع آتی ہے احبار کے معنی ہوتا ہے سیاہی، روشنائی، والقلم اور قلم، والمرسم اور پینسل، والنشافت اور ڈسٹر، وادوات الکتاب اور لکھنے کے سامان۔ اداتن کی جمع آتی ہے ادواتن کے معنی ہوتا ہے آلہ، اوزار۔ وَأَيْنَ نَجِدُ الْوَرَقَ وَالْحِبْرَ وَالْقَلَمَ وَالْمِرْسَمَ وَالنَّشَافَةَ وَأَدَوَاتِ الْكِتَابِ، اور ہمیں کاغذ یعنی کاپی اور روشنائی اور قلم اور پینسل اور ڈسٹر اور لکھنے کے سامان کہاں ملے گا، یعنی وَأَيْنَ نَجِدُ الْوَرَقَ اور ہم کہاں پائیں گے روشنائی اور قلم اور پینسل اور ڈسٹر اور لکھنے کے سامان۔ آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں ہمیں کاپی اور روشنائی اور قلم اور پینسل اور ڈسٹر اور لکھنے کے سامان کہاں ملے گا۔ عمر تو عمر نے کہا ھذا دکان وراق تجد فیہ جمیع حوائج المدرسۃ، ھذا دکان یہ دکان، وراق کاغذ فروش کی ہے، تجد فیہ آپ کو اس میں، جمیع حوائج المدرسۃ مدرسے کی تمام ضروریات مل جائیں گے، یعنی تجد فیہ آپ اس میں پالیں گے مدرسے کی تمام ضروریات۔ ھذا دکان وراق تجد فیہ جمیع حوائج المدرسۃ، یہ دکان کاغذ فروش کی ہے، آپ کو اس میں مدرسے کی تمام ضروریات مل جائیں گے۔ خالد تو خالد نے کہا اشکرک یا صدیقی الکریم فقد افدتنی کثیرا، اشکرک میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، یا صدیقی الکریم اے میرے اچھے دوست، فقد افدتنی آپ نے مجھے بہت، فقد افدتنی آپ نے مجھے فائدہ پہنچایا، کثیراً بہت زیادہ۔ اشکرک یا صدیقی الکریم فقد افدتنی کثیراً، اے میرے اچھے دوست آپ نے مجھے بہت فائدہ پہنچایا، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اب اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اے میرے اچھے دوست، آپ نے مجھے بہت فائدہ پہنچایا۔ وَأَرَىٰ أَن نَّرْجِعَ الْآنَ إِلَى الْبَيْتِ وَنُصَلِّي الْمَغْرِبَ هُنَا، وَأَرَىٰ اور میں چاہتا ہوں، ان نرجع کہ ہم لوٹیں، الآن اب، إِلَى الْبَيْتِ گھر کی طرف، وَنُصَلِّي الْمَغْرِبَ هُنَا اور مغرب کی نماز وہاں پڑھے یعنی گھر پر۔ وَأَرَىٰ أَن نَّرْجِعَ الْآنَ إِلَى الْبَيْتِ وَنُصَلِّي الْمَغْرِبَ هُنَا، اور اب ہمیں گھر کی طرف لوٹنا چاہیے، یا اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں اور اب ہم گھر کی طرف لوٹنا چاہتے ہیں، وَنُصَلِّي الْمَغْرِبَ هُنَا اور مغرب کی نماز گھر پر پڑھنا چاہتے ہیں۔ عمر تو عمر نے کہا نعم ہاں، وَمَا بَقِيَ لِشُغْلٍ اور مجھے کوئی کام باقی نہ رہا، شغل کی جمع تھی، اشغال کے معنی ہوتا ہے کام، وَمَا بَقِيَ لِي شُغْلٍ اور مجھے کوئی کام باقی نہ رہا۔